تاریخ کا سب سے عظیم ترین طوفان جس نے پوری نسل انسانیت کو ختم کر دیا، تو پھر یہ دوبارہ نسل انسانی کیسے آگے چلی؟ اور نبی اللہ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کیوں کہا جاتا ہے؟ قرآن مجید کی 29 سورتوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا 43 مرتبہ نام قرآن مجید میں آیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا عربی میں اصل نام عبد الغفار تھا۔ آپ اپنی نافرمان قوم کی وجہ سے نوحہ کرنے والے نبی تھے، جس کی وجہ سے آپ کو نوح کا لقب دیا گیا۔ آپ علیہ السلام کائنات کے پہلے اولو العزم نبی اور رسول ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اولاد قابیل پر مبعوث نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کی اصلاح کی کوشش کرتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس طویل مدت میں اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کی پوری کوشش کی، لیکن وہ لوگ راہ راست پر نہ آئے۔ آپ علیہ السلام کی تبلیغ کا جن لوگوں پر اثر ہوا ان کی تعداد 80 سے زیادہ نہ تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام بعثت کے بعد پورا دن تبلیغ میں مصروف رہتے تھے، اور اس مقصد میں نہ دن دیکھتے تھے اور نہ ہی رات کی پرواہ کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کو جب بھی کبھی مجمع نظر آتا تھا تو آپ کھڑے ہو کر تبلیغ فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ رات کے وقت لوگوں کے دروازے کھٹکھٹا کر بھی تبلیغ فرمایا کرتے تھے، لیکن لوگ اس اللہ کے نبی کو دیوانہ اور مجنون کہتے تھے، اور آپ علیہ السلام کی گستاخی کرتے تھے جس سے آپ کی دل آزاری ہوتی تھی، یہاں تک کہ لوگ آپ علیہ السلام کو پتھر بھی مارتے تھے، جس سے آپ علیہ السلام پورا پتھروں میں گر جاتے تھے، اور رات کو جبرائیل امین آ کر آپ کو باہر نکالتے تھے، اور حضرت جبرائیل اپنے پروں کو حضرت نوح علیہ السلام پر پھیرتے جس سے آپ کے زخم مبارک ٹھیک ہو جاتے تھے۔ آپ علیہ السلام کا ہی وہ دور تھا جب سے بت پرستی شروع ہو گئی تھی۔ آپ علیہ السلام کی قوم کے سردار آپ سے کہتے تھے کہ تم تو ہماری طرح کے انسان ہی دکھتے ہو، اگر تم سچے نبی ہو تو خدا کے عذاب کے بارے میں جو سچے وعدے تم نے کیے ہیں انہیں پورا کر کے دکھاؤ اور وہ عذاب ہمارے اوپر لے آؤ۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام برابر ان میں تبلیغ فرماتے رہے۔ جب لوگوں نے آپ کی بات نہ مانی تو آخر کار وہ عاجز آ گئے، اور آپ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں التجا کی، اے میرے خداوند، روئے زمین پر ان کافروں میں سے کسی کو بھی زندہ نہ رکھ، تو ان پر عذاب مسلط کر کے جن کے بارے میں اصلاح کی کوئی بھی امید نہیں ہے۔ اے میرے مالک، ایک طوفان عالمگیر بھیج دے کہ یہ سب ہلاک ہو جائیں۔ لہٰذا بارگاہ خداوندی میں حضرت نوح علیہ السلام کی یہ التجا قبول ہوئی۔ آپ علیہ السلام اس وقت ان لوگوں سے بیزار تھے جو بت پرستی اور شرک میں مبتلا تھے، نہ کہ ان لوگوں کی اولاد یعنی آنے والی نسل سے۔ اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کے بدولت ہی اس وقت عورتوں کو بچے پیدا ہونا بند ہو چکے تھے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام پر خداوند تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ ایک کشتی بناؤ۔ بس حکم خداوندی پا کر حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں مصروف ہو گئے، اور اسی دوران آپ علیہ السلام اپنی قوم میں تبلیغ بھی فرمایا کرتے تھے، لوگوں کو عظیم طوفان آنے سے آگاہ بھی کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ تم ایک خدا پر ایمان لاؤ ورنہ غرق ہو جاؤ گے، مگر کسی نے بھی آپ علیہ السلام کی ایک نہ سنی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بناتے تھے تو آپ کی قوم آپ کا مذاق اڑاتی تھی، اور آپ علیہ السلام کا مذاق اڑا کر کہا کرتے تھے کہ یہ کشتی خشکی پر چلے گی۔ بس حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تیار ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں 3 طبقے اور 90 خانے تھے۔ ایک طبقے میں وہ انسان جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے سوار ہوئے، دوسرے طبقے میں جانور اور پرندوں کے جوڑے سوار کیے گئے، اور تیسرے طبقے میں کھانے پینے کی اشیاء کو جمع کیا گیا۔ جانور اور پرندے معجزانہ طور پر سب ایک جگہ جمع تھے، یہاں تک کہ بکری اور شیر بھی ایک ہی جگہ پر تھے۔ کشتی میں سوار ہونے والے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے حام، سام، یافس اور ان کی بیویاں بھی موجود تھیں۔ یہ سب لوگ کشتی میں سوار ہو گئے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا جس کا نام کنعان تھا، وہ اپنے باپ پر ایمان نہ لایا تھا اور کافر تھا، جس کی وجہ سے
وہ کشتی میں سوار نہ ہو سکا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی وائلہ بھی کشتی میں سوار نہ ہوئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی پوری کوشش کی لیکن ان کی بیوی اور ایک بیٹے نے نہ سنی۔ آخر میں حضرت نوح علیہ السلام خود اس کشتی میں سوار ہو گئے اور دروازے بند کر دیے گئے، جس کے بعد تنور میں سے پانی نکلنے لگا اور بارشیں شروع ہو گئیں۔ چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا اور بارشیں تیز بتیز ہوتی رہیں اور پانی ہر جگہ پھیلنے لگا۔ جب لوگوں نے اس طوفان کو آتے دیکھا تو سب گھبرا اٹھے، یہاں تک کہ پانی نے سب کو غرق اور ہلاک کر دیا۔ بڑے بڑے پہاڑ اور جنگلات اس پانی میں ڈوب گئے، بس جو کشتی نوح علیہ السلام میں سوار تھے وہی زندہ بچ گئے۔ یہ طوفان 40 دن اور 40 راتوں تک جاری رہا اور کشتی نوح علیہ السلام اسی طرح پوری دنیا کے چکر لگاتی رہی۔ 40 روز بعد حکم خداوندی ہوا کہ طوفان کو روک دیا جائے، لہٰذا بارشیں ہونا بند ہو گئیں اور زمین نے سارا پانی خشک کر لیا۔ جب پانی خشک ہونے لگا تو کشتی نوح علیہ السلام کوہ جودی پر رک گئی اور حضرت نوح علیہ السلام اور ایمان لائے ہوئے لوگ کشتی سے باہر نکلے۔ انسان پوری طرح ختم ہو چکے تھے سوائے ان لوگوں کے جو کشتی میں سوار تھے، اور باقی نسل انسانی حضرت نوح علیہ السلام کے انہی 3 بیٹوں حام، سام اور یافس سے آگے بڑھی۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔